بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر منٹ اور سیکنڈ بہت ہی قیمتی ہے، اور ہر گھڑی بندہ جو بھی مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نیک اعمال کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، یا پھر کوئی بھی وظیفہ کر کے دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج میں ایک اہم چیز جو افطاری کے وقت کی ہے، یہ تو آپ اکثر علماء سے سنتے ہوں گے کہ افطاری کے وقت اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ افطاری کا وقت بندے کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے، اور شام کے وقت جب طرح طرح کی نعمتیں دیکھتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت اسے خوشی ہوگی۔ ایک تو افطاری کے وقت خوشی ہے، اور دوسری اس وقت اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے افطاری سے کتنے منٹ پہلے اور کیسے کرنا ہے۔ افطاری سے 2 سے 4 منٹ پہلے آپ دعاؤں کا خاص اہتمام کیا کریں۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کوشش کریں کہ گھر کے سارے افراد مل کر بیٹھیں، اس میں بچے بھی بیٹھیں۔ ایک تو اتفاق میں برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور دوسری بچوں کے جو معصوم ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس میں بچے، بوڑھے اور جوان بھی ہونے چاہیے۔ آپ کے گھر کے سارے افراد مل کر دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کیا کریں اور دعا کا خاص اہتمام کیا کریں۔ اور بوڑھوں کے بارے میں تو خاص اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مجھے بوڑھے آدمی کے سفید بالوں سے بھی حیا آتی ہے کہ میں اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ جب وہ خلوص سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ افطاری کے وقت خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہم آپ کو اس وقت کا ایسا وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مختصر، مجرب اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وقت دعائیں تو ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو دعا میں اور طاقت آ جائے گی۔ اس عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عمل کی برکت سے اپنے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ایک فرشتہ رحمت والا اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے بندے، تو نے یہ وظیفہ کیا، اللہ نے تجھے 99 بیماریوں سے حفاظت دے دی۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 99 بیماریوں سے حفاظت۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ لوگ توجہ سے سنیے گا اور اس کو نوٹ بھی فرما لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ افطاری سے 2-4 منٹ پہلے آپ نے اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور بیچ میں اپنے ذہن میں اپنی پریشانی کو، اپنے مقصد کو رکھ کر 11 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اگر پورا پڑھ لیں اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کی چاہے جتنی ہی بڑی پریشانی ہو، جتنی ہی سخت پریشانی ہو، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے دعا مانگیں۔ ان کلمات کو پڑھیں 11 مرتبہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ روزے دار کی تو کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور افطاری کے وقت تو جو کوئی بھی اللہ سے خلوص سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتے ہیں، اس کی ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ لوگ ضرور کریے گا۔ اس وظیفے کو آپ رمضان کے ہر افطار میں کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں
کہ کیا اس وظیفے کو ہم رمضان کے 30 دن ہی کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، اس وظیفے کو آپ رمضان کے 30 دنوں کی افطاری میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم کرے، آپ کو بہت ساری خوشیاں دے۔ آخر میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب ساتھ بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ہمیں دے اجازت، اپنا اور اپنوں کا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ فی امان اللہ۔